چلی ہے رسم کہ کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، اور جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظریں چرا کے چلے، جسم و جاں بچا کے چلے۔ السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال اینڈ ویری گڈ آفٹرنون۔ مانچسٹر اسٹوڈیو سے آپ کا اپنا میزبان سردار ضیاء محمود آج کے اسپیشل پروگرام مقبول بٹ شہید کے حوالے سے، آج چونکہ صبح سے KBC جو ہے وہ مقبول بٹ شہید کی 25ویں برسی منا رہا ہے، اور آپ ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں آج صبح سے ہی ہمارے جو بہت سارے گیسٹ ہیں، جو مختلف قائدین ہیں، وہ برطانیہ بھر سے اور بلکہ دنیا کے مختلف ممالک سے، بیک ہوم کشمیر سے، لائن آف کنٹرول اور جو ڈیوائیڈڈ لائن ہے اس کے دونوں اطراف سے ہمارے اس پروگرام میں بذریعہ فون کالز ہمارے ساتھ شامل ہوئے، اور انہوں نے ہمیں وہاں کی اپڈیٹس دیں اور بتایا کہ شہید کشمیر مقبول بٹ کو آج پوری وادی میں اس طرف بھی خراج عقیدت پیش کیا گیا، اور آزاد کشمیر کے جو خطہ ہے اس میں بھی بہت سارے جلسے، جلوس، ریلیاں، سیمینار ہوئے، اور اسی طرح پوری دنیا کے اندر کشمیری جو ہیں وہ آج مقبول بٹ شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جلسے، جلوس، ریلیاں منعقد کر رہے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ مقبول بٹ شہید کشمیر کے وہ عظیم رہنما تھے جو 1984 میں تہاڑ جیل میں صرف اور صرف اس جرم کی پاداش میں تختہ دار پر لٹکا دیے گئے تھے کہ وہ اپنے وطن کی، اپنے قوم کی آزادی مانگ رہے تھے، لیکن اس وقت کی سرکار نے، بھارتی سرکار نے یہ سوچ کر مقبول بٹ کو تختہ دار پر لٹکایا تھا کہ اس کے بعد مقبول کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، لیکن آپ سب نے دیکھا، اور 25 سال گزرنے کے بعد اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی تحریک میں ہر روز اضافہ ہو رہا ہے، اور مقبول بٹ شہید تہاڑ جیل میں جب 1984 کی اس صبح کو انہیں تختہ دار پر لٹکایا گیا، تو اسی لمحے جب ان کی روح نے ان کے جسم کو چھوڑا تو مقبول بٹ شہید روشنی کا وہ مینار نور بن گئے تھے، جس کی روشنائی چار سو پھیل گئی، اور جس کی روشنائی کشمیر کے کریا کریا میں پھیل گئی، بلکہ نہ صرف کشمیر میں بلکہ پوری دنیا کے آزادی پسندوں نے اسے کشمیر کا چے گواریا کہا۔ محترم ناظرین، آج کا پروگرام اسی حوالے کی ایک کڑی ہے، اور ہمارے ساتھ آج اس پروگرام میں جو ہمارا یہ سیشن ہے اس میں ہمارے معزز مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ سب سے پہلے آئیے میں آپ کو تعارف کرواتا ہوں اپنے پہلے مہمان سے۔ میرے پہلے مہمان جو ہیں غلام حسین صاحب ہیں، جو صدر ہیں فریڈم موومنٹ کے، اور بڑی مدت سے یہاں برطانیہ میں کشمیر کے حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں جناب محمود کشمیری صاحب، جو NLF یورپ اور برطانیہ کے صدر ہیں، جنہوں نے اپنی نوجوانی کی عمر سے ہی بڑی گراں قدر خدمات پیش کی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے۔ تو محمود کشمیری صاحب، آپ کو بھی میں ویلکم کہتا ہوں مقبول بٹ صاحب کے آج اسپیشل ڈے کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے غلام حسین صاحب آپ کی طرف آتے ہیں، اور پروگرام کے حوالے سے پہلا جو میں آپ سے یہ کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے کب مقبول بٹ شہید کا نام سنا اور کیسے اس تحریک میں آپ شامل ہوئے؟ میں جو آزاد کشمیر کی سیاست ہے، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں اپنی طرف سے اور کشمیر فریڈم موومنٹ برطانیہ کی طرف سے باقی جس طرح ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگوں نے آج ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، وہ پیش کرنا چاہوں گا۔ اور یقین ہے کہ ہم جو ان کا دن منا رہے ہیں، اس سے جو سبق حاصل ہوں گے ہمیں مزید اپنے ارادوں میں پختہ کریں گے۔ تو آپ کا سوال دیتے ہوئے یہ میں عرض کروں گا کہ میں اس ملک میں جب آیا تھا 1967 میں، بچپن ہی تھا، تو یہاں تعلیم حاصل کی، گریجویشن سے فارغ ہوا میں 1979 میں۔ کشمیر یا پاکستان کی سیاست سے میری کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ پہلی میری جو کشمیر کی سیاست انٹروڈکشن ہوئی اس کا تو پائس کیچ خورشید صاحب محروم بنے، مگر اس دور سے ہی پھر مجھے دلچسپی ہو گئی، اور مقبول بٹ صاحب کی جو تحریک سی اس کے حوالے سے بھی میں شروع سے آپ اس سے وابستہ ہو گئے۔ پھر میں نے بعد میں لبریشن لیگ چھوڑ کر کشمیر فریڈم موومنٹ جوائن کی، تو
کشمیر فریڈم موومنٹ جو کافی عرصے سے اسٹوڈنٹ تنظیم تھی، اس کے بعد مرکزی تنظیم بن گئی دوسری سطح پر بھی، تو وہ شروع سے ہی مقبول بٹ صاحب شہید کی برسی مناتے تھے، ان کے جو طور طریقے سے اس کو فالو کرتے، تو یوں سمجھ لیں کہ کم و بیش 1985 سے ون وے اور ادر جو ہے میں ان کی زندگی کے کچھ حالات سے واقف ہوں. جی بہت شکریہ. محمود کشمیری صاحب، آپ ہمیں بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آپ نے کیسے مقبول بٹ شہید کی اس تحریک کو جو ہے وہ جوائن کیا اور کب کیا اور کن حالات میں کیا؟ بڑی مہربانی جناب زیاد صاحب، کے بی سی نے بڑا شکریہ کہ اج شہید کشمیر مقبول بٹ نے جڑا ہے ڈے منایا جا رہا ہے. بالکل. کے بی سی اور کے بی سی کی پوری ٹیم جڑی ہے نا وہ قابل مبارکباد ہے. تھینک یو جی. میں چھوٹا بچہ سا، کوئی میری عمر اس وقت ہوئی ہو سی 13-14 سال. اچھا ٹھیک. جس وقت بھی آزادی نے حوالے نال کچھ تھوڑی بہت معلومات ہے سی. اس سے تو پہلے کچھ خبر نہیں سی بھی کشمیر کیا ہے اور کیا سلسلہ ہے. اس وقت فلسطین کے حوالے نال میں تھوڑا بہت جاننا سا، جڑا کوئی پڑھی نہ سی تھوڑا بہت. تے مقبول بٹ شہید نے بارے چ علم ہویا کہ مقبول بٹ شہید وہ شخصیت ہے کہ جڑی جموں کشمیر نے مکمل آزادی اور خود مختاری واسطے ہے انہاں جدوجہد کا آغاز کیتے، اور اس جدوجہد نے آغاز نے دوران ہی مقبول بٹ شہید پر پاکستان نے اندر حلقہ کافی تنگ کر دیتا گیا سی، تشدد اور اس طریقے نے جڑے سلسلہ ہے سی. اور جس وقت بٹ صاحب اس طرف کشمیر لڑائی سا پاکستانی آکوپائڈ کشمیر تو جب انڈین آکوپائڈ کشمیر گئے، جس وقت انہوں نے گرفتاری ہوئی جی زیادہ تر 84 وچ جس وقت بٹ صاحب نے پھانسی نے اعلان ہویا، اس وقت میں ایک بس وچ سفر کر رہا سا. اخبار وچ میں پڑھیا کہ اخبار بیچنا لایا بس اس نے بھی جڑی ہیڈ لائن سی یہ سی کہ کل مقبول بٹ شہید کی صبح پھانسی دے دی جاسی. صحیح. اور اس وقت حالت یہ سی کہ جذبات پر کنٹرول رکھنا بڑا مشکل سی. اور اس وقت میں چکسواری اپنے جڑے دوست باب احسن اور سامنے کی کٹھیاں کیتا تے چکسواری چسا ایک جلوس کڈیا سی 84 وچ، پورا شہر بند سی. اور بٹ صاحب نے جڑی اسٹرگل سی قومی آزادی نہیں، اس وقت تو لے کے اس وقت تک میں بڑا متاثر ہاں بٹ صاحب نے تحریک تھو. اور میں آپ بھی ایک وعدہ کیتے ہے کہ جب تھوڑی زندہ جی مقبول بٹ شہید نے جڑی اسٹرگل سی آزادی نہیں اس نے پر چلساں اور اپنی قومی آزادی نے جڑی جنگ ہے اس نے جو بھرپور جڑی نا شرکت رہسی میری. غلام حسین صاحب، آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کی جو کشمیر فریڈم موومنٹ ہے وہ چونکہ بہت عرصے سے بہت ساری جیسے کہ اور کشمیر کی انڈیپینڈنس کی آرگنائزیشنز ہیں، تو وہ جو ہیں اس دن کو کیسے بناتی ہیں، اور آج کے حوالے سے آپ کا کوئی مرکزی پروگرام ہوا اور آپ کی جو کیا اس میں صورتحال رہی ہے آج کے پروگرام کے حوالے سے 11 فروری کے حوالے سے؟ 11 فروری کے حوالے سے سب سے پہلے تو جو ہے کہ آج کل ہم ایک نیشنل الائنس کا انڈیپینڈنس الائنس کا حصہ ہیں. تو اس کے حوالے سے پہلا پروگرام جو محمود صاحب نے جس کا انتظام کیا تھا تو اس میں ہم نے شرکت کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ بجائے ہم چھوٹے چھوٹے فنکشن کریں، اگر ہم مل کر زیادہ کریں اور آپس میں یکجہتی کا مظاہرہ کریں تو یہ زیادہ بہتر رہے گا. مگر ہسٹوریکلی ہماری فریڈم موومنٹ یہاں برطانیہ میں بھی فنکشن کرتی ہے. اس کے دو طریقے، ایک تو یہ ہے کہ مرکزی سطح پر ہم کرتے تھے، برطانیہ کی سطح پر عموماً برمنگھم میں پروگرام تشکیل دیے جاتے تھے. اس دفعہ جو ہے وہ ایسا نہیں ہوا، ہم نے الائنس کے ساتھ ہی جوائن کیا. مگر جو ساتھی ہمارے دوسرے شہروں میں جیسے ہائی ویکم میں وہاں بھی یہ دن مناتے ہیں. اور آزاد کشمیر میں جو ہمارے ساتھی ہیں وہ بھرپور طریقے سے بہت بڑی بڑی ریلیاں، میرا تعلق ڈڈیال آزاد کشمیر سے ہے. جب کبھی بھی مجھے وہاں اتفاق ہوا اس وقت دن کے ارد گرد جانے کا تو وہاں ڈیفینیٹلی بہت بڑی گیدرنگ ہوا کرتی تھی کشمیر فریڈم میں. تو شروع سے ہی یہ دن منا رہے ہیں. مگر آج یہ جو پازیٹیو بات اور زیادہ ہے کہ اس چینل کے حوالے سے، جس کے لیے میں بھی آپ کو مشکور ہوں، اور اس دن بھی ذکر کیا تھا کہ جو ہمارا فنکشن تھا الائنس کا، محمود صاحب نے جس کا انتظام کیا تھا، اس میں یہاں کے جو مالک ہیں یا لیڈنگ پرسن ہیں نجیب افسر صاحب، وہ ہمارے مہمان خصوصی تھے.
بلکہ وہ بھی پچھلے سال انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا کہ میں کشمیریوں کا کوئی نیوز دوں گا، تو ہم نے ان کا باقاعدہ اس دن شکریہ بھی ادا کیا کہ یہ سب سے بڑا نیوز ہے کہ اگرچہ ہم پہلے بھی ان کے دن مناتے تھے، اب بیک وقت ہم ہیں 150 ملکوں میں لگ بھگ اپنا میسج پہنچا سکتے ہیں، اور جہاں کہیں بھی کشمیری ہوں، اور آزاد کشمیر میں، پاکستان میں، انگلینڈ میں. تو میرا خیال ہے کہ آئندہ جو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، جہاں جہاں اپنی جماعتوں میں ہم کرتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کریں کہ مل کر کشمیریوں کے طور پر جہاں کہیں بھی ہم ہیں، جتنی بھی ہماری بساط ہے، مگر اگر مل کے کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پولیٹیکلی بہت بڑی قوت ہے جس کا ہم فائدہ اٹھا کر ان کے مشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں. بالکل جی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ نجیب افسر صاحب نے یہ ذکر کیا تھا، محمود کشمیری صاحب کا پروگرام تھا اور میں بھی اس پروگرام میں اس کی کوریج کے لیے وہیں پہ تھا. تو انہوں نے ایک پرومس کیا تھا کہ میں اگلے سال تک اگر ہم لوگ کوئی کشمیر کے جو ایشو کو انٹرنیشنلائز نہ کر سکے اور اس کی جو آواز ہے وہ دنیا کے ایوانوں تک نہ پہنچا سکے تو میں سیاست سے دستبردار ہو جاؤں گا. تو محمود صاحب کے پروگرام میں تھے اور مجھے بھی بالکل یاد ہے. اور محمود صاحب یہی اسی سلسلے کا ایک کویشچن ہے کہ جب سے ہم نے اس تحریک کا آغاز کیا، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم کس رفتار سے جو ہے وہ جو آگے بڑھ رہے ہیں، یا جو خود مختار کشمیر کے نظریے کی جو پولیٹکس ہے وہ کس طرح آگے بڑھ رہی ہے، اس کا سفر جو ہے کیا وہ اسی رفتار سے صحیح جا رہا ہے، یا اس میں مزید جو ہے تیزی آئے گی یا آنی چاہیے؟ دیکھیں جی زیاد صاحب، بات یہ ہے کہ جس خطے کے اندر ہم رہتے ہیں، جسے آزاد کشمیر کہتے ہیں، اس خطے کے اندر چونکہ خود مختار کشمیر کے حوالے سے ایک حکومتی پالیسی ہے، کیونکہ آزاد کشمیر میں ایکٹ 74 کا جو ہے نا نفاذ ہے، اور اس کے تحت کافی ساری پابندیاں بھی ہیں. اسکولوں میں جو ہے وہ علاقے پاکستان اور پاکستان کی تاریخ جو ہے پڑھائی جاتی ہے. اسی طرح جو انڈین آکوپائڈ کشمیر ہے وہاں پر بھی ایسا ہی ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سارا کچھ حکومتی سطح پر یہ جو کچھ کیا جا رہا ہے، بہت اخراجات کرتے ہیں حکومتیں، اس کے باوجود ریاست جموں کشمیر کے اندر لوگوں کی جو اکثریت ہے وہ خود مختار کشمیر کے لیے جو ہے نا وہ بےتاب ہے. درست ہے. اور اس کے لیے جو ہے نا وہ نوجوان سے لے کر بوڑھوں تک جو ہے نا سبھی چاہتے ہیں جی کہ ہمیں جب بھی موقع ملا ہم کشمیر کو ایک آزاد اور خود مختار ملک کی صورت میں جو ہے نا دنیا کے وہ جو باوقار قومیں ہیں ان کی صفوں میں لا کھڑا کریں گے. اچھا محمود کشمیری صاحب، ایک بڑا امپورٹنٹ کویشچن میں آپ سے کرنا چاہوں گا کہ آج چونکہ جو بٹ صاحب کی برسی ہے، اس حوالے سے جو بھارتی زیر انتظام کشمیر ہے وہاں پہ صرف JKLF کی کال پر سٹرائک ہوئی ہے، جبکہ اس سے پہلے یہ ہوتا تھا کہ باقی جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو آزادی پسند تنظیمیں ہیں، وہ بھی اس کال میں شامل ہوتی تھی، جو کہ حریت کانفرنس ایک کشمیر کے حوالے سے کافی عرصے سے انہوں نے مل کے کام کیا، تو ایک ایسی آرگنائزیشن مانی جاتی تھی، اور جس کے چیئرمین میر واعظ عمر فاروق ہیں اور ان کا ایک اور دھڑا ہے. تو انہوں نے اس کال کی جو ہے وہ اس دفعہ کوئی اس کی حمایت نہیں کی، اور یہ بڑا ایشو ہے کہ اس سے پہلے تو وہ کرتے رہے. تو کیا میری چونکہ میر واعظ عمر فاروق صاحب سے صبح بات ہوئی پہلے تو وہ رابطہ ہی نہیں ہو رہا تھا. جب رابطہ ہوا تو انہوں نے کہا جی مجھے 1 گھنٹے بعد فون کریں، تو شاید انہوں نے کہیں سے کنفرمیشن لینی تھی اور اس کے بعد بات نہیں ہوئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایسے ہی پولیٹیکل لیڈرز ہیں اور جو اتنے پرومیننٹ لیڈر بھی کہلاتے ہیں، وہ کشمیریوں کے ایسے جو ایک لیڈر ہیں ان کو اس کی 25ویں برسی کے حوالے سے کیوں اگنور کر رہے ہیں؟ اصل میں یہ ہے جی کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں، میں نے ایک اخبار میں جو ہے نا اس کی سٹیٹمنٹ پڑھی تھی میر واعظ عمر فاروق کی، پتہ نہیں کتنی حد تک وہ صحیح ہے. وہ تھی کہ بٹ صاحب کی یوم شہادت کے حوالے سے انہوں نے اپیل کی تھی کہ اس کو جو ہے نا کامیاب کرایا جائے. جی. اب آپ بتا رہے ہیں کہ اس کے وہ جو خبر ہے اس سے مختلف آپ بات کر رہے ہیں. مقبول بٹ شہید ایک ایسی شخصیت ہے جس کے کسی ایک لیڈر کے کہنے سے یا نہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. درست. کیونکہ مقبول بٹ شہید کشمیری قوم کا لیڈر ہے، اور آپ نے دیکھ لیا آج کے دن نہ صرف کشمیر کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جہاں بھی کشمیری بستے ہیں وہ مقبول بٹ شہید کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. بے شک. اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بڑا مقام نہیں ہو سکتا ہے. درست. اور جو لیڈر شہید کشمیر مقبول بٹ کی مخالفت کرتے تھے اب وہ بھی حمایت کر رہے ہیں. صحیح. اس چیز سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ دن بہت قریب آئے گا
کہ جب جو ہے نا کشمیری شہید کشمیر مقبول بٹ کا جو ڈے ہے وہ سرکاری سطح پر پوری اسٹیٹ کے اندر منایا جائے گا. اور مقبول بٹ شہید کی جو جدوجہد تھی وہ مفادات کی جدوجہد نہیں تھی. مقبول بٹ شہید نے اپنے آپ کو تحریک آزادی کشمیر کے حوالے کیا، اور مقبول بٹ شہید نے اس وقت یہ کلمہ حق بلند کیا تھا جس وقت آزادی کی بات کرنا جرم تصور کیا جاتا تھا اس آزاد کشمیر کے اندر. محمود کشمیری صاحب، چونکہ مقبول بٹ شہید کی اپنی زندگی کے اندر انہوں نے بڑی جو ہے نا صحبتیں برداشت کی، انہوں نے جیلیں کاٹی، انہوں نے ظلم اور جبر برداشت کیا، پاکستان کی جیلوں میں بھی رہے، ہندوستان کی جیلوں میں بھی رہے، اور انہیں پاکستانی ایجنٹ بھی کہا گیا اور ہندوستانی ایجنٹ بھی کہا گیا. آپ کی نظر میں وہ کس کے ایجنٹ تھے؟ مقبول بٹ شہید کی جو تحریک ہے، مقبول بٹ صاحب نے جب پھانسی کے پھندے کو چوما تھا اس وقت مقبول بٹ نے وہ بات بہت کلیئر کر دی تھی کہ میرے کشمیر تو آزاد ہو کر رہے گا. مقبول بٹ شہید کی جو تحریک تھی، جو سٹرگل تھی اس طرف اور اس طرف، وہ یہ تھی کہ کشمیر کی آزادی اور خود مختاری. اس طرف کے جو لوگ تھے مفاد پرست لوگ، انہوں نے کہا کہ مقبول بٹ انڈیا کے ایجنٹ ہے. اس میں حکومت پاکستان بھی انوالو تھی. اس کے بعد جو اس کے کارندے تھے اس طرف آزاد کشمیر کے اندر اور اس طرف جو ہندوستانی کارندے تھے، یہ دونوں کا ایک ہی طرح کا الزام تھا. پاکستان والے کہتے تھے کہ یہ ہندوستان کا ایجنٹ ہے اور ہندوستان والے کہتے تھے یہ پاکستان کا ایجنٹ ہے. بیسیکلی کہ دونوں جو غاصب مالک ہیں وہ نہیں چاہتے تھے کہ کشمیر کی جی آزادی اور خود مختاری کی جو سٹرگل ہے اور اس سٹرگل کے لیے جو شخصیت جدوجہد کر رہی ہے اسے کسی طور پر بھی عوام میں نہ جانے دیا جائے. اور ان کی اتنی کچھ کرنے کے باوجود مقبول بٹ شہید کو کشمیری قوم سلام کرتی ہے. اور آج یہ ثابت ہو گیا ہے کہ مقبول بٹ شہید نہ ہی تو ہندوستان کا ایجنٹ تھا اور نہ ہی پاکستان کا ایجنٹ تھا. مقبول بٹ اگر ایجنٹ تھا تو وہ کشمیری قوم کا تھا، اور کشمیری قوم کے لیے جو اس نے وعدہ کیا تھا 1966 میں مادر وطن جموں کشمیر کی مٹی کو جب اس نے ہاتھ میں اٹھایا تھا، اس ہاتھ میں اٹھا کر اس نے حلف دیا تھا کہ میں اپنے مادر وطن جموں کشمیر کی آزادی، اس کے عزت اور اس کے وقار کے لیے اگر میں جانوں کے نذرانے بھی دینے پڑے تو ہم دیں گے. بالکل صحیح ہے. مقبول بٹ شہید نے وہ ثابت کر دیا. بالکل مقبول بٹ شہید نے جب پھانسی کا پھندا چوما تو اپنی جان کا نذرانہ دے کے، مطلب اس سے بڑی قربانی اپنے مقصد کے ساتھ، اپنی کمٹمنٹ کے ساتھ کوئی اور نہیں ہوتی. اور انہوں نے یہ ثابت کیا کہ وہ نہ تو ہندوستانی اور نہ ہی پاکستانی بلکہ وہ اپنی قوم کے ایجنٹ ہیں، اور اپنی قوم کے لیے انہوں نے یہ سیکریفائس کیا. جہاں تک میں سمجھا ہوں مقبول بٹ شہید کے حوالے سے جو شیئر کرتا چلوں آپ سے بھی اور ناظرین سے بھی، کہ مقبول بٹ شہید کو جو میں نے پڑھا اور جو ان کی تحریروں سے اندازہ ہوتا ہے، جو اس ساری سے، تو مقبول بٹ شہید نے ایک دفعہ